कंट्रीब्यूशन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की है। तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की अहमियत सबसे बेहतर जानता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन बड़ा देर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, उससे पहले भी क्रिकेट से था। जब मैं क्रिकेट खेलता तो दुनिया में जहाँ जाता था तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ाहिर है क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते थे, आते थे, तो मेरे से तब से इंटरेक्शन है। लेकिन जब पैसे इकट्ठे करने के शौकत खानम के लिए, तो इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना था कि वो पाकिस्तान में लोग थोड़ी देर के बाद, जिसको कहते हैं डोनर्स फटीग, तंग आ जाते थे पैसे देने के लिए। तो फिर मैं जिधर भी दुनिया में पाकिस्तानी थे उनके पास किया। तो मैं सारी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ को जानता हूँ जो कि पाकिस्तान से बाहर रहती है। तो जो सऊदी अरेबिया की पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इसको मैं बहुत देर से जानता हूँ। मुझे बड़ा अफसोस है कि जिसने मुझे एक जुल्करनैन यहाँ बैठे हैं, एक एहसन रशीद, जिन्होंने मुझे बड़ा इंट्रोड्यूस करवाया था, वो आज हमारे साथ नहीं है। लेकिन मैं ये फिर से एम्बेसडर साहब, मैं ये चाहूँगा कि आपकी इंटरेक्शन इनसे रहे। मुझे रिपोर्ट्स मिली थी बड़ी बुरी कि 1.5 साल से यहाँ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनको सही तरह नहीं सर्विस किया जा रहा। तो वो इंशाल्लाह वो आप अब आए हैं तो आप जब इनसे इंटरेक्ट करेंगे आपको पता भी चल जाएगा। अच्छा जी, मैं अब इस पे आता हूँ रोशन डिजिटल अकाउंट में। ये बड़ी ज़बरदस्त एक हमने सोचा कि हम कैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को टैप कर सकते हैं, और जब से मेरी गवर्नमेंट आई है मेरी पूरी कोशिश थी कि जो पोटेंशियल है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वो हम सही तरह टैप नहीं कर रहे। तो जब ये रज़ा प्रेसिडेंट इसके गवर्नर बने स्टेट बैंक के, तो तब से मेरी इनसे थी कि हम कैसे हम रेमिटेंसेस को इंक्रीज़ किया जाए। तो ये जो एक इन्होंने इसके ऊपर ज़ोर दिया और ये जो पुश किया रोशन डिजिटल अकाउंट का, माशाअल्लाह इसका जो रिज़ल्ट आया है ये हम कोई भी उस वक़्त एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन इसने इनकरेज किया कि हम और बहुत प्रोडक्ट्स दे सकते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, क्योंकि दुनिया बड़ी तेज़ी से, जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी तेज़ी से एडवांस कर रही है कि जो पहले हमारे पास हथियार थे वो आज वो पहले नहीं थे। आज हमारे पास वो प्रोडक्ट्स हैं जो पहले नहीं थे। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि कॉन्स्टेंटली और आपका भी रज़ा इंटरेक्शन रहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, बल्कि आपके आई होप आपका एक स्पेशल पोर्टल बनाओ जो आप कम्युनिकेट करें, क्योंकि आपको फीडबैक मिलती रहेगी कि कैसे हम 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, हम कैसे इनको अपने मुल्क के लिए वो जो इतना बड़ा जो पोटेंशियल है वो कैसे उसका पूरा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा असासा है हमारा, और अभी भी मैं समझता हूँ कि हम इसका फ्रैक्शन टैप कर रहे हैं। अभी सिर्फ वो लोगों को अपने रेमिटेंस से भिजवाते हैं, हम इनको इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तक पाकिस्तान में नहीं ला सके, और उसकी कई वजूहात थी। लेकिन जैसे जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया कि हमारी इकॉनमी स्टेबलाइज हुई, शुरू में हम आए तो बड़े हालात ऐसे थे कि हम लोगों को ये नहीं बता सकते थे कि हमारे रिज़र्व्स का क्या हालात हैं, क्योंकि अगर वो लोगों को पता चल जाते, हमें डर था हमारे रुपए के ऊपर रन हो जाना था। तो बड़ा मुश्किल वक्त था उसमें। आज क्योंकि मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, मैं ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट शेख मोहम्मद का, इनका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बड़े मुश्किल वक्त पे इन्होंने हमें सपोर्ट किया। हमारे रिज़र्व्स में इन्होंने अगर उस वक्त ना सपोर्ट करते, और इन्होंने हमें फैसिलिटी भी दी, उसकी डिफ़र्ड पेमेंट, ऑयल की डिफ़र्ड पेमेंट्स की फैसिलिटी भी दी, तो वो उन्होंने बड़े क्रिटिकल टाइम पे इन्होंने भी मदद की, और फिर यूएई ने उन्होंने भी मदद की। और वो क्रिटिकल टाइम पे अगर हमारे पास पैसे ये रिज़र्व्स में ना हमारी मदद करते तो हम डिफ़ॉल्ट कर गए थे, और डिफ़ॉल्ट करते तो फिर उसके बड़े सेवेयर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए बड़ी देर लगती है उसको रिकवर करने में। तो अल्लाह का करम है कि हमने वो स्टेबलाइज़ की इकॉनमी, और फिर कोविड के बावजूद, क्योंकि आज आप दुनिया के अंदर देखें जो कोविड ने इकॉनमीज़ को डिस्ट्रॉय किया है, जो हम तो पहले बड़ी फ्रेजाइल स्टेट में थे, लेकिन वो इकॉनमीज़ जो दुनिया की ताकतवर इकॉनमीज़ हैं, अगर आज देखें तो कोविड ने किस तरह की डेवस्टेशन, किस तरह की तबाही मचाई उन इकॉनमीज़ में।
ہمارے ساتھ دیکھ لیں ہندوستان کو، جو ہندوستان کے حالات ہیں، جو ابھی تو خیر بڑا افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بڑی تیزی سے ان کے جو تھرڈ پیک ہے ہماری بھی ملک میں جا رہی ہے اوپر، لیکن جو ہندوستان میں تباہی مچا رہی ہے، اس سے پہلے بھی جو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا اس کی وجہ سے جو اکانومی کو نقصان تھا، وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچا لیا اس سے. ہمارا وہ چند ملکوں میں سے ہے ہمارا ملک جو کووڈ کے اندر ہم نے بڑی مشکلوں سے نیویگیٹ کیا. ایک طرف بچانا تھا اپنے لوگوں کو کرونا سے، لیکن دوسری طرف اکانومی کو اور لائیولی ہوڈس کو بھی بچا گئے. اور اس سے ہم وہ ملک ہیں جس نے اپنے ملک کو نکال لیا، اور جب کہ اور ہمارے نیبرز کی ایکسپورٹس گر رہی تھیں، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی اور ہماری اکانومی اوپر جانا شروع ہو گئی. تو آج بڑے جو سائنز ہیں ہماری اکانومی کے وہ بڑے خوشائن ہیں. ہماری پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہے اور اس میں سب سے زیادہ نوکریاں کنسٹرکشن میں دیتی ہیں. ہمارا جو ہاؤسنگ ہے، لو کاسٹ ہاؤسنگ، وہ ہمارا بہت بڑا پروگرام ہے. تھوڑا سلو گیا ہے کیونکہ ابھی تک ہمارے ملک میں بینکس کو عادت ہی نہیں ہے چھوٹے قرضے دینے کی، غریب لوگوں کو قرض دینے کے لیے. ہاؤسنگ فائنانس کے کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا پاکستان میں. تو یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ ہم انفولڈ کر رہے ہیں. بینکس بھی ٹرین کر رہے ہیں اپنے سٹاف کو، اسٹیٹ بینک پوری مدد کر رہا ہے ان کی، کس طرح ہم ان کو سستے قرضے دیں. اور لوگ بھی سمجھ گئے ہیں، پہلی دفعہ پاکستان کے لوگ بھی سمجھ گئے ہیں کہ بجائے قرض ایک کرایہ دینے کے، وہی کرائے کی جگہ قرضوں کی قسطیں دے کے اپنا گھر ان کا ہو سکتا ہے. تو یہ ساری نئی چیزیں ہیں. آگے میں ویسے ہوئی آپٹمسٹ، لیکن جو مجھے اب نظر آ رہا ہے اتنے مشکل وقت سے جو ہم نکلے ہیں، مجھے آگے بڑا اچھا ٹائم نظر آ رہا ہے. اور اس کے اندر جو اب آگے جو پاکستان کی جو پراسپیرٹی ہے، جو خوشحالی ہے، اس میں اوورسیز پاکستانیز کا بہت بڑا رول دیکھ رہا ہوں. اور میں اس لیے کہا کہ چاہیے تو تھا کہ میں آپ سے اور تھوڑے ذرا لمبا انٹریکشن کرتا، جو آج میں نہیں کر سکتا، لیکن میں نے جنرل بلال آپ کو اور پھر آپ کو رضا اپنے ویب سائٹ کے ذریعے، انٹریکٹیو ویب سائٹ کے ذریعے آپ پلیز، آپ کو زبردست فیڈ بیک آئے گی. سو اینی وے ہم یہ آپ سے انٹریکشن آگے رہے گا. میں آخر میں بڑا خوش ہوں کیونکہ ہمیں ایک تو ہماری بڑی سعودی عربیہ کی ٹرپ تھی اور بڑے ہمارے تعلقات اور مضبوط ہم نے کیے ہیں. ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سعودی عربیہ پاکستان کے لیے، صرف اس لیے نہیں کہ ہماری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اس لیے بھی کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مشکل وقت پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور جو اسپیشل جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے وہ اس کے میں اپنی ساری ڈیلیگیشن میرے ساتھ آئی ہوئی تھی. ان سب کو ہمیں جو روزہ رسول میں موقع ملا جانے کا اور پھر آج خانہ کعبہ میں، کعبہ کے اندر جانے کا، تو آج ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری بیٹریز بھی ریچارج ہو گئی. اور انشاءاللہ جو سٹرگل ہے ایک نئے پاکستان کے لیے، رول آف لا کے لیے، ایک نئی سوچ کے لیے جو سٹرگل چل رہی ہے پاکستان میں، یہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ بڑا ڈیسائسو مومنٹ ہے پاکستان میں. ایک طرف پرانا سٹیٹس کو بیٹھا ہوا ہے، مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو پرانے نظام کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف میرے ساتھ سارا پاکستان کی عوام ہے جو کہ ایک تبدیلی کی طرف، رول آف لا کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ اصل میں سٹرگل ہے رول آف لا کی. اور یہ اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پہ پتہ ہے، اور جو بھی امریکہ میں، یورپ میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں. دیکھیں فرق صرف معاشروں میں یہ ہے کہ معاشرہ صرف وہ آگے جاتا ہے جدھر قانون کی بالادستی، یعنی کہ قانون کی حکمرانی ہو. جس معاشرے میں طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے وہ کبھی آج تک ترقی نہیں کیا. ایک طرف ہے انسانیت کا نظام اور انصاف کا نظام، اور دوسری طرف ہے جنگل کا نظام. طاقت کی بالادستی، مائٹ از رائٹ، وہ کبھی بھی اس ملک کے اندر پراسپیرٹی نہیں آتی. میں نے اپنی پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف اس لیے رکھا تھا کہ میں جو ساری دنیا میں پھرا
تو جو ملک خوشحال تھے وہاں انصاف تھا, وہاں قانون کی حکمرانی تھی, اور جو ملک پیچھے رہ گئے, جن کو بنانا ریپبلکس کہتے ہیں, وسائل ہونے کے باوجود وہاں مائٹ از رائٹ تھا, طاقت کی حکمرانی. اور یہ ہے سٹرگل اس وقت پاکستان کی. یہ بڑی ڈیسائسو مومنٹ ہے, اور کیونکہ اوورسیز پاکستانیز میری سب سے بڑی سٹرینگتھ رہے ہمیشہ, تو وہ یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کو زیادہ سمجھ اس لیے کہ ان کو باہر جانا پڑتا ہے نوکریاں لینے کے لیے. اپنے ملک سے بڑا مشکل ہوتا ہے باہر جانا, کیونکہ ملک میں ہم ان کو وہ موقع نہیں دے سکتے. تو وہ زیادہ تر پاکستان کو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ان کا ملک ٹھیک ہو. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی باقی ملکوں کی طرح اوپر ایک عظیم ملک بنے, جو آج سے 40-50 سال پہلے جا رہا تھا تیزی سے اوپر بننا. تو میں صرف آپ کے لیے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس. ایک طرف ہے پرانا سٹیٹس کو, مافیاز جو ایک کرپٹ نظام سے سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سب اکٹھے ہیں. دوسری طرف ہے پاکستان کی عوام اور ہماری گورنمنٹ جو کہ ایک چینج کے لیے لڑ رہی. اور یہ جو چینج ہے, یہ چینج کو اب کوئی نہیں روک سکتا. روک اس لیے نہیں سکتا کہ جو ملک کے اندر اس وقت اویئرنیس ہے, جو ایشوز سمجھ گئی ہے قوم, یہ کبھی پہلے ایسی سمجھ نہیں تھی. اور یہ اس کی بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا. سوشل میڈیا اگر آپ جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس کو اگر آپ خرید بھی لیں, اس میں پیسے بھی خرچ کر لیں, سوشل میڈیا کو کوئی نہیں روک سکتا. اور اس میں اتنی تیزی سے انفارمیشن اب ٹریول کرتی ہے, جو نوجوانوں کے پاس وہ نالج ہے جو کبھی پہلے تھی نہیں. تو یہ جو سٹیٹس کو ہے, اس کو جو ہماری پارٹی پاور میں ہی آئی سوشل میڈیا کی وجہ سے, یوتھ کی وجہ سے. اور یہ جو چینج بھی آ رہا ہے یہ بھی یوتھ کی وجہ سے, اور یہ بھی ایک نئے اویئرنیس کی وجہ سے. تو آپ کو میں خوشخبری صرف یہ سنانا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ یہاں پڑھتے ہوں گے اخباروں میں کئی دفعہ بڑی مایوسی کی چیزیں آتی ہیں. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ جو اب بیٹل, یہ جو آپ جس طرف یہ سٹرگل جا رہی ہے, یہ سٹرگل اب جائے گی ایک اس پاکستان کو جو اس کو بننا چاہیے تھا آج سے 70 سال پہلے. اور وہ پاکستان تھا جس کا لیڈر تھا قائد اعظم, جو کہ قانون کی بالادستی میں مانتے تھے, کانسٹیٹیوشنسٹ تھے, رول آف لاء میں مانتے تھے, ایک انٹیگریٹی والے انسان تھے. وہ جو ہم سائڈ ٹریک ہوئے ہیں, ادھر سے ہٹے ہیں, اپنی جو ڈیسٹنی پہ ہمیں جانا چاہیے تھا اسے دور چلے گئے ہیں, اب وہ واپس ہم اس ٹریک کے اوپر آ گئے. اور یہ ہے ان مافیا سے ملک کو آزاد کرنے کی جنگ. اور جو آزادی کی جنگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے, لیکن انشاءاللہ جس طرف اب پاکستان نکل گیا ہے, آپ کو میں خوشخبری یہ دینا چاہتا ہوں کہ بڑی جلد آپ کے سامنے ایک نیا پاکستان آئے گا. صحافی شفیق قریشی کے زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز, جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں. دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news channel